کبھی اس بات پر غور کیے کہ جب کوئی عظیم معمار مطلب کوئی ماسٹر آرکیٹیکٹ اپنی زندگی کی سب سے شاندار عمارت مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا وہ روزانہ صبح اٹھ کر اس عمارت میں نئی اینٹیں لگانے پہنچ جاتا ہے؟ بالکل، وہ روز تو نہیں جاتا نا۔ تو آج ہماری میز پر فکری مقالات، ریسرچ پیپرز اور تاریخی تجزیوں کا ایک پورا سٹیک موجود ہے، اور ہمارے آج کے اس گہرے فکری جائزے کا جو مشن ہے نا، وہ ایک بہت ہی روایتی سمجھے جانے والے موضوع کا بالکل غیر روایتی تجزیہ کرنا ہے۔ صحیح، اور یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی۔ عام طور پر اسے بس ایک روحانی دروازے کے بند ہونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے آج کے ذرائع اسے ایک بہت بڑے منطقی اور فکری کینوس پر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نبوت کا ختم ہونا دراصل وحی کی تکمیل کا ایک حتمی اعلان کیسے ہے، اور یہ فلسفی ہمارے سوچنے اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اور اس بحث کی سب سے دلچسپ بات مجھے یہ لگی کہ یہ ذرائع جذبات کے بجائے خالص استدلال اور لاجک کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک عقلی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان مقالات میں ایک بنیادی دلیل یہ دی گئی ہے کہ کسی بھی باشعور مطلب کامل خالق کا یہ اصول نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے سب سے بڑے پروجیکٹ کو، اپنے ماسٹر پیس کو، اپنے ماسٹر پیس کو ہمیشہ کے لیے نامکمل یا ادھورا چھوڑ دے۔ دیکھیں، کمال کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ایک مقام پر آ کر اس پر حتمی مہر ثبت کی جائے۔ تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ رہنمائی لانے کا یہ سلسلہ اب تک جاری رہتا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا کہ خدا کا قانون اب تک خام ہے، کچا ہے، اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش باقی ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ کلیم بظاہر بہت بڑا ہے۔ مطلب ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز وقت کے ساتھ بہتر ہوتی ہے، چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق یہ تکمیل دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ جو ضابطہ انسان کو دیا گیا وہ اپنے 100% کمال تک پہنچ چکا ہے؟ بالکل، اور یہاں اس عمارت والی مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے جو آپ نے شروع میں دی تھی۔ جب ایک شاہکار مکمل ہو جائے، اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، ڈیزائن بے عیب ہو، تو اس پر مزید کام کرنا اس کی تعمیر نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر اس کی شکل بگاڑنے والی بات ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی، وہ تخریب بن جاتا ہے۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اب عمارت کا سٹرکچر مکمل ہے، اب توجہ اس عمارت میں رہنے والے پر ہونی چاہیے۔ اچھا، تو پھر اس عمارت میں رہنے والے کی بات کرتے ہیں، یعنی انسان کی۔ ان پیپرز کا ایک بڑا حصہ انسانی شعور کے ارتقاء پر بات کرتا ہے، اور مجھے یہ زاویہ نا بہت منفرد لگا۔ ہاں، یہ واقعی ایک نیا پہلو ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسانیت نے اپنا بچپن اور لڑکپن مختلف ادوار میں طے کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کا انسان فکری طور پر کس مقام پر کھڑا ہے؟ اگر تاریخ کے اس پورے سفر کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی شعور کا لیول ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا۔ جب انسانیت اپنے ابتدائی دور میں تھا نا، تو اس کا شعور محدود تھا۔ ضرورتیں بھی مختلف ہوں گی۔ بالکل، ضرورتیں مختلف اور لوکل تھیں۔ اس لیے اس دور میں جو رہنمائی آتی تھی وہ مقامی ہوتی تھی یا کسی خاص وقت اور قبیلے تک محدود ہوتی تھی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو چلنا سکھاتے وقت ہر قدم پر اس کی انگلی پکڑنا پڑتی ہے، اسے مطلب ہر چھوٹی بات بتانی پڑتی ہے۔ تو کیا ہم اب بڑے ہو گئے ہیں؟ مجھے یہاں ایک اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ اگر انسانی شعور آج اپنی بلوغت یعنی اپنی مکمل میچورٹی کو پہنچ چکا ہے، جیسا کہ یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں اتنی گڑبڑ کیوں ہے؟ انسان آج بھی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ کیسی میچورٹی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، میچورٹی یا بلوغت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے غلطی نہیں ہوگی یا وہ اچانک فرشتہ بن جائے گا۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کے اندر وہ ذہنی صلاحیت اور فکری شعور آ چکا ہے کہ وہ ایک مکمل اور آفاقی ضابطے کو سمجھ سکے۔ اچھا، تو انگلی چھوڑ دی گئی؟ بالکل، اور اسی بنیاد پر قدرت نے ایک عالمگیر ضابطہ دے کر مزید آسمانی مداخلت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یعنی یہ دروازہ بند ہونا انسان پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ انسان کو ایک حد میں قید کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ مقالات کے مطابق یہ انسان کی عقل پر ایک بہت بڑا
اعتماد کا ووٹ ہے۔ ہم، قدرت نے انسان کے ہاتھ میں ایک پرفیکٹ اپڈیٹڈ نقشہ دے دیا ہے۔ ہم، اب یہ انسان کا کام ہے کہ اپنی عطا کردہ عقل کو استعمال کرے اور راستہ تلاش کرے۔ ان تحریروں میں اسے اجتہاد کا نام دیا گیا ہے۔ اجتہاد، صحیح۔ جی، اجتہاد کا تصور یہی ہے کہ اصول آپ کو دے دیے گئے ہیں، اب نئے زمانے کے جو بھی مسائل آئیں گے آپ ان اصولوں کی روشنی میں خود ان کا حل نکالیں گے۔ لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب آج ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جدید معاشی نظام ہے، بائیو ایتھکس کے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں جن کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہاں نا، جن کا ہزاروں سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو وہ پرانا نقشہ یا فریم ورک ان نئے مسائل میں کیسے گائیڈ کر سکتا ہے؟ اس کو ایک جی پی ایس کی طرح سمجھیں۔ دیکھیں، جی پی ایس آپ کی گاڑی خود نہیں چلاتا، وہ آپ کو گلی گلی کا موڑ خود نہیں کاٹ کر دیتا۔ وہ بس راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل، وہ آپ کو ایک سیٹلائٹ ویو اور ایک مکمل ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ اب بریک کہاں لگانی ہے، سپیڈ کتنی رکھنی ہے، یہ ڈرائیور کا کام ہے۔ واہ، یہ مثال تو بہت زبردست ہے۔ اسلام کا دیا ہوا فریم ورک بھی یہی کرتا ہے۔ وہ اخلاقیات، عدل، حقوق اور فرائض کے ایسے جامع اصول دے دیتا ہے جو ہر دور پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ اب ان اصولوں کو بنیاد بنا کر نئے مسائل کا حل نکالنا ہی انسان کی ذہنی آزادی اور اس کی خود مختاری کی معراج ہے۔ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ انسان باشعور ہو چکا ہے، اسے آزادی مل گئی ہے اور اصول بھی مل گئے ہیں، لیکن ہاں ایک سوال اب بھی میرے ذہن میں کھٹکتا ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ کو اتنی زیادہ آزادی ملتی ہے اور آسمانی رہنمائی کا براہ راست سلسلہ رک جاتا ہے، تو اس آزادی میں بھٹکنے کا خطرہ بہت بڑھ نہیں جاتا؟ کیا انسان روحانی طور پر لاوارث یا خطرے میں نہیں آ جاتا؟ یہیں پر اس عقیدے کی سب سے بڑی عقلی افادیت سامنے آتی ہے جو ان ریسرچ پیپرز میں بار بار ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ ذرا انسانی نفسیات کو دیکھیں۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ وہ نت نئے سہاروں، کرشماتی شخصیات اور بابوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے حصے کا کام کر دیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اگر یہ دروازہ کھلا رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ دروازہ کھلا رہتا اور کوئی حتمی مہر نہ لگتی تو اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہوتا۔ ہر خطے میں، ہر صدی میں، بلکہ شاید ہر دہائی میں ایک نیا دعوے دار کھڑا ہو جاتا۔ کوئی کہتا مجھے نیا پیغام ملا ہے، بالکل، کوئی کچھ اور دعویٰ کرتا۔ انسانیت مستقل بنیادوں پر نئے فرقوں، گروہوں اور کلٹس میں بڑھتی رہتی۔ سچائی کا کوئی ایک متفقہ معیار ہی باقی نہ بچتا۔ یعنی اگر ہر روز ایک نیا سچ گھڑا جا رہا ہو تو حق و باطل کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی عام ذہن کیسے فیصلہ کرے گا کہ کل والا دعوے دار سچا ہے یا آج والا؟ ایگزیکٹلی، اور اسے دور حاضر کی مثال سے سمجھنا ہو تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے ایک بے عیب اور پرفیکٹ سافٹ ویئر بنا لیا ہو جس میں تمام ضروری فیچرز موجود ہوں، لیکن پھر بھی کوئی زبردستی روزانہ اس کی نئی، کچی اور غیر مصدقہ اپڈیٹس انسٹال کرنے کی کوشش کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا سسٹم کریش کر جائے گا نا۔ اوہو، یہ سافٹ ویئر کریش والی بات بہت گہری ہے۔ مطلب اگر ہم اس نظریے کو بنیاد بنائیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ دراصل انسانیت کے لیے ایک حتمی اینٹی وائرس کا کام کر رہا ہے؟ بالکل، ایک مضبوط دیوار ہے۔ ایک ایسا اینٹی وائرس جو روحانی استحصال کے خلاف ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک مضبوط لنگر ہے جس نے انسانی سوچ کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ رہنمائی کا آخری اور کامل ترین روپ آ چکا ہے تو ذہن بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ صحیح۔ اب قیامت تک کسی نئے مسیحا کا یا کسی بھی قسم کی نئی آسمانی وحی کا دعویٰ لاجک کی روح سے صرف اور صرف ایک فریب ہوگا۔ یہ اینٹی وائرس انسان کو ان تمام روحانی جالسازوں سے محفوظ کر دیتا ہے جو نئے سہاروں کے نام پر انسان کو ذہنی غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ بات واقعی فکری طور پر بہت مضبوط کرتی ہے۔ لیکن ان مقالوں کے اگلے حصے میں ایک ٹرم بار بار استعمال ہوئی ہے اور میں مانتی ہوں کہ مجھے اسے سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی۔ کون سی ٹرم؟ وہ ٹرم ہے چیزوں کا اپنے جوہر یا ایسنس میں مکمل ہونا، جسے کمال جمال بھی کہا گیا ہے۔ یہ تھوڑی ہیوی فلسفی لگ رہی ہے۔ مطلب اس کا عملی اور پریکٹیکل مطلب کیا ہے کہ سچائی اپنے عروج پر پہنچ گئی؟ اچھا، اسے نا ایک مصور اور اس کی پینٹنگ کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ فرض کرو ایک عظیم مصور ایک شاہکار کینوس تیار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ رنگ بھرتا ہے، شیڈز دیتا ہے اور آخرکار ایک ایسا سٹروک لگاتا ہے جس کے بعد وہ تصویر بالکل متوازن اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس تصویر کا جوہر یعنی اس کا ایسنس کمال کو پہنچ چکا ہے۔
تو اگر اس میں مزید کوئی رنگ ڈالا جائے؟ اگر اب اس میں ایک اضافی نقطہ بھی لگایا جائے گا تو وہ اس کے حسن کو بگاڑ دے گا، اور اگر اس میں سے کوئی چیز مٹائی جائے گی تو اس کا کمال گر جائے گا۔ واو! انسانی اخلاقیات، روحانیت اور قانون الہی کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ ان مقالات کا نچوڑ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا ختم ہونا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ یہ پینٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ سچائی کا جوہر اپنے نقطۂ کمال کو چھو چکا ہے۔ بالکل، اب اس میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی۔ یہ زاویہ واقعی سوچ کو ایک نئی سمت دیتا ہے، اور اسی سے ہمارے مطالعے کا وہ حصہ جڑتا ہے جو ان ذرائع کا سب سے اہم فلسفیانہ پیغام ہے۔ ہاں، وہ شفٹ والی بات۔ جی، ان پیپرز کے مطابق یہ عقیدہ دراصل ایک بہت بڑی فکری شفٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ شفٹ یہ ہے کہ اب آسمان کی طرف دیکھنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ یہ پوائنٹ بہت سخت ہٹ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی ہمیشہ آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ اگر ہم انسانی رویوں کا تجزیہ کریں نا تو انسان ہمیشہ بیرونی معجزات یا کسی قسم کی ایکسٹرنل انٹرونشن کا منتظر رہتا ہے۔ نبوت کا جاری رہنا دراصل اس بات کی علامت تھا کہ انسان کا شعور ارتقاء کے اس مقام پر نہیں تھا، اس لیے اسے بار بار آسمان سے بیرونی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ لیکن ختم نبوت اعلان کرتی ہے کہ اب آسمان کی طرف دیکھ کر نئے معجزوں کا انتظار بند کر دو۔ جو علم اور رہنمائی اترنی تھی وہ اتر چکی ہے۔ بالکل، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اتر چکی ہے۔ یعنی یہ خارج سے داخل کی طرف سفر ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ ایک ہیرو مت کے شہر میں رہتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کوئی باہر سے آئے گا، کوئی معجزہ ہوگا، کوئی جادو کی چھڑی گھومے گی۔ ہاں، جادو کی چھڑی گھومے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا یہ فلسفہ انسان کے کندھوں پر سارا بوجھ اور ذمہ داری منتقل کر رہا ہے؟ ایگزیکٹلی، اور یہی اس عقیدے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ انسان کو ایک بے بس تماشائی بننے سے روکتا ہے۔ یہ عقیدہ کہتا ہے کہ معجزے کا انتظار چھوڑو، مکمل نقشہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بالغ شعور تمہیں دے دیا گیا ہے۔ ہاں، اب اپنے اندر جھانکو، اپنے معاشرے کو دیکھو اور اس ضابطے کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے خود محنت کرو۔ یہ فریم ورک انسان کو حد درجہ ایکٹیو اور ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، آج بھی ہم اپنے مسائل حل کرنے کے بجائے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کر سب ٹھیک کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں آج کی اس پوری بحث کو سمیٹوں تو ہم نے شروع کیا تھا اس معمار کی مثال سے جس نے اپنی عمارت کو کمال تک پہنچا دیا۔ صحیح۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانیت اپنے بچپن سے نکل کر فکری بلوغت کو پہنچی اور اسے اجتہاد کی صورت میں ایک جی پی ایس مل گیا۔ ہم نے اس بات کو بھی ڈیکوڈ کیا کہ کیسے یہ دروازہ بند ہونا انسان کو لاوارث نہیں کرتا، بلکہ اسے فرقوں اور روحانی استحصال سے بچانے کے لیے ایک اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ عقیدہ سچائی کو کوئی بدلتا ہوا موسم نہیں بننے دیتا۔ ذرائع کے مطابق یہ وہ ابدی سورج ہے جو ایک بار پوری آب و تاب سے طلوع ہو جائے تو پھر کسی اور چراغ کی حاجت نہیں رہتی۔ بالکل۔ اگر اس سورج کی موجودگی میں کوئی نئی مشعل جلانے کی کوشش کرے گا تو وہ محض ایک بے وقوفی ہوگی۔ یہ روشنی اتنی مکمل ہے کہ یہ ہمیں نہ صرف سیدھا راستہ دکھاتی ہے بلکہ ہمارے ذہنوں کو وہ قوت دیتی ہے کہ ہم اپنے آج اور کل کے مسائل کا حل خود نکال سکیں۔ واہ، ایک ابدی سورج جس کے بعد کسی نئی روشنی کا انتظار لا حاصل ہے۔ آج کے اس فکری جائزے نے واقعی کئی بند دروازے کھولے ہیں، اور اسی مکمل روشنی اور ابدی سورج کے تصور کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم ایک ایسے سوال پر چھوڑتے ہیں جو ہر باشعور ذہن کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ انسانیت کو وہ کامل سچائی مل چکی ہے، اگر اس عظیم عمارت کی آخری اینٹ رکھی جا چکی ہے اور اب آسمان سے کسی نئی مداخلت یا کسی نئے معجزے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، تو کیا آج بھی ہم اپنی ذاتی ناکامیوں یا اپنی معاشرتی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے دی گئی عقل اور اس مکمل قانون کو استعمال کرنے کے بجائے لاشعوری طور پر کسی نئے مسیحا، کسی غیبی ہیرو یا کسی شارٹ کٹ کے منتظر تو نہیں بیٹھے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ کیا ہم اب بھی اس معمار کا راستہ دیکھ رہے ہیں جو اپنا کام مکمل کر کے جا چکا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس نے ہمیں ایک بے عیب گھر دے دیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے طرز عمل پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اگلی بار تک کے لیے
اسی سوچ کے ساتھ اجازت دیجیے